السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سارے لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 26، اللہ تبارک و تعالی برکت والی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری، اے آدم کے اولاد۔ یہ آیت میں مرد و عورت دونوں سے مخاطب ہو کے یہ آیت پاک نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت پاک مرد و عورت دونوں کے حق میں ہی نازل ہوئی ہے کہ آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا تاکہ لباس کے ذریعے تمہاری جسم کی حفاظت ہو سکے اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہو سکے۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وریشہ سے مراد لباس جب انسان پہنتا ہے تو لباس پہننے کے بعد انسان خوبصورت دکھتا ہے اور لباس سے انسان بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق جب 18,000 مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، تو یہ انسان جب لباس کے اندر آتا ہے تو اور خوبصورت دکھتا ہے، جیسا کہ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسانوں کو سب سے بہتر شکل دی، سب سے اچھی شکل دی، اور ہم نے انسانوں کو خوبصورت بنایا۔ تو یہ قرآن عظیم کا ارشاد ہے۔ اور عورتوں کے حق میں کئی آیت پاک نازل ہوئی ہے لباس کے تعلق سے، کہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کرے، اپنے جسم کو ڈھانکے، اپنے جسم کو ڈھانک کر چلے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ غیر محرم مرد کی نگاہیں، جن کے ساتھ عورتوں کا نکاح جائز ہے، ان کی نگاہیں اگر عورتوں پہ پڑتی ہے تو اللہ کے فرشتوں کی لعنتیں ان کے اوپر برستی ہیں۔ اگر جو بغیر حجاب کے نکلتی ہیں باہر، تو یہ حکم ہے خدا کا کہ سنیں۔ 21واں پارہ کی آیت پاک سورہ احزاب، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہا، اے محبوب، اپنی بیویوں کو اور اپنے مسلمان مرد کی بیویوں کو، یعنی مومنہ عورتوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اپنے چہرے پر ایک دوپٹے کو سامنے سے ڈال لیں تاکہ ان کے چہرے کی حفاظت ہو سکے۔ اور بڑی چادر کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ تو اس وقت نقاب نہ تھا، چادریں تھی بڑی بڑی، لیکن اب نقاب کا دور ہے۔ تو اس نقاب کے اندر میں عورتوں کو خاص طور سے ملوث رہنا چاہیے اور نقاب کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ جیسے باہر مارکیٹنگ جانا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، اگر ضرورت ہے، آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، باہر سے آپ کا کام ہے، تو آپ نقاب کے اندر ہی میں آپ کو مارکیٹنگ جانا ہے تو مارکیٹ جائے، یا پھر اگر رشتہ داروں کے یہاں جانا ہے تو نقاب کے زد میں ہی آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دوپٹہ کا بھی خاص استعمال کرنا چاہیے عورتوں کو، کیونکہ بغیر دوپٹہ کے اگر نکلتی ہے تو شیطان جو ان کا کھلا دشمن ہے انسانوں کا، وہ پیچھے لگا رہتا ہے اور انسان کو گناہوں کی طرف بڑھاتا ہے، انسان کو گناہ کروانے کی وہ کوششیں کرتا ہے۔ تو یہ تو قرآن عظیم کا ارشاد ہے۔ ذرا سا مصطفیٰ کی حدیث سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ام سلمہ سے کہا تھا، حضرت عبداللہ ابن مکتوم جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آئے، وہ نابینا صحابی تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتیں، اے میری ازواج، اپنے چہرے کو ڈھانپ لو، تم لوگ ان سے پردہ کرو،
تو حضرت ام سلمہ اور ایک اور بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ تشریف فرما تھی، 2 ازواج تھی. تو اللہ کے رسول نے جب فرمایا کہ اپنے چہروں کو ڈھانپ لو تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو عبداللہ بن مکتوم، یہ تو نابینا صحابی ہیں، ان سے کیا پردہ کرنا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو نابینا لیکن تم تو نابینا نہیں ہونا، تم تو دیکھ رہی ہوئے نہیں. تو اللہ کے رسول نے عورتوں کو بھی کہا ہے کہ تم کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سنیں، جامع ترمذی حدیث نمبر 1181 میں حدیث پاک موجود ہے، صفحہ نمبر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں جب نقاب کی روشنی میں نقاب پہن کے جب باہر نکلتی ہیں، اپنی دہلیز کو کراس کرتی ہیں تو اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں. اور جب بغیر نقاب یا بغیر پردے کے باہر نکلتی ہیں تو اللہ کے فرشتوں کی ان پر لعنتیں ہوتی ہیں جب تک کہ وہ گھر میں نہیں آتی. اور اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب عورتیں نقاب کی روشنی میں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل فرماتا ہے ان پہ، اور شیطان جو کھلا دشمن ہے وہ تاک میں لگا رہتا ہے کہ کہیں پر ان کا نقاب اترے تاکہ ان سے گناہ کرایا جائے. تو یہ اللہ کے رسول کی حدیث پاک. ایک اور حدیث سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ حدیث نمبر 567 میں حدیث پاک موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں گھر میں بھی حجاب کریں، گھر میں بھی پردے میں رہیں، گھر میں بھی پردے میں رہے، اوڑھنی کا استعمال کرے، دوپٹے کا استعمال کرے گھر میں بھی، اور اپنے بدن کو گھر میں بھی ڈھانکے. لیکن نقاب کے تعلق سے گھر میں یہ بات نہ آئی ہے کہ نقاب بھی پہن کے گھر میں رہنا ہے، کام وغیرہ کرنا نہیں، بلکہ لباس آپ کا جو ہے وہ آپ کا باڈی ڈھکا ہونا چاہیے جو لباس استعمال کرتی ہیں. ساتھ میں اوڑھنیوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، سر پہ دوپٹہ ہمیشہ رہے. یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں وہ اگر آنگن میں نماز پڑھتی ہیں تو اگر گھر میں ان کے کمرہ موجود ہے تو کمرے میں نماز پڑھیں، زیادہ بہتر ہے آنگن میں نماز پڑھنے سے. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی جگہ موجود ہے جہاں پہ کسی کا وہم و گمان یا کوئی انسان وہاں جا نہیں سکتا، جیسے ہوتا ہے گھر میں کچھ کمرے ایسے ہوتے ہیں جو بہت سے لوگوں کی نظر نہیں پہنچ سکتی، تو ویسے کمروں میں نماز پڑھیں. اس کمرے جو باہر کے کمرے ہیں اس کمرے سے بہتر ہے ویسے کمرے میں نماز پڑھیں جہاں پر کسی کی نگاہ نہ جائے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے. تو اللہ کے رسول دعا کریں کہ جتنے والدین سن رہے ہیں وہ اپنی اولاد کو نیک تربیت دے اور بچیوں کو نیک راہ لے جائیں تاکہ اس کی برکت سے آپ کے گھروں میں برکتیں ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.